آئے، خداوند نے اس کو ایک نیا تجربہ بخش دیا اور ایک نیا ایکسپیرنس اس کو حاصل ہوا۔ نیکودیمس کا ذکر یوحنا کی انجیل کے 7ویں باب میں آیا ہے۔ پھر آخر میں اس کو پھر جب یسوع کی لاش کو دفن کرنے کا اعزاز بھی نیکودیمس کو حاصل ہوا، اس نے یسوع کی لاش کو دفن کیا جا کر۔ یاد رکھیے، جو لوگ درست فیصلے کر لیتے ہیں خداوند ان کے نام آسمان پر لکھ دیتا ہے۔ آمین۔ اور اس نے کہا پھر میں تجھے ایک نیا نام بھی دوں گا، مکاشفہ 3 باب کے مطابق اور یسایہ 62 چیپٹر کے مطابق خداوند اپنے لوگوں کا نام بھی بدل دیتا ہے اور ان کو ایک نیا نام بخش دیتا ہے، ایک نیا خاندان، ایک نیا نام، ایک نیا دل، ایک نئی روح۔ خداوند سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہے۔ اور میں ایک دوسرے کرنتھیوں میں سے ایک آیت دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ کرنتھیوں کا دوسرا خط ہے، اس کے 5ویں باب میں سے آیت نمبر 17۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے۔ آمین۔ مخلوق نیا۔ ہم نئی چیزیں کہہ رہے ہیں کہ آسمان نیا، نئی زمین، لیکن سب چیزوں کے لیے نئی پیدائش ضروری ہے۔ آسمان بھی نیا، زمین بھی نئی، پیدائش بھی نئی، حیثیت بھی نئی، کہانت بھی نئی، اور سب چیزیں نئی۔ اور یہاں پر کہتا ہے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ مخلوق بھی نئی ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں، اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں جس نے مسیح کے وسیلے سے ہمارا اپنے ساتھ میل ملاپ کر لیا، اور سب چیزیں مسیح کے وسیلہ سے نئی ہو جاتی ہیں۔ میں ایک بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، سن لیجئے کہ کرسچینٹی ایسے نہیں ہے کہ کوئی جو ہے ایسا کام ہے جو اپنی کوشش سے کیا جا رہا ہے یا گریجولی کسی کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، بلکہ کرسچینٹی ایک ایسے تجربے کا نام ہے جب کسی کو مسیح کا تجربہ ہو جاتا ہے وہ نیا مخلوق بن جاتا ہے۔ جو چیزوں پر غالب